الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. معزز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت والجلال انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرماتا ہے اور ایک واقعے کو کئی جگہ پر نقل فرماتا ہے اور انداز کو بدل بدل کر کے اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید کے اندر واقعات بیان فرماتا ہے. یہ واقعات جو انبیاء علیہم السلام کے بیان فرمائے گئے ہیں، ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ایک واقعے کو کئی مرتبہ، بعض جگہ تو 10 مرتبہ ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، انداز بدل بدل کر کے اللہ رب العزت والجلال نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور فرمانے کے بعد اللہ رب العزت والجلال آخر کے اندر الفاظ کو استعمال فرماتا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اس واقعے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت کا نشان ہے. اور کہیں پر اللہ رب العزت والجلال دوسرے الفاظ کے اندر واقعے کے آخر کے اندر الفاظ کو استعمال فرماتا ہے. طرح طرح کے الفاظ اللہ نے نقل کیے ہیں. یہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات انبیاء کے امت کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، تاکہ امت ان واقعات کو پڑھ کر کے، ان کو علماء سے سن کر کے، بیانات کو سن کر کے اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، اپنے صبح شام کے روز کو ان واقعات کی روشنی کے اندر ان سے عبرت حاصل کرنے کے بعد ان کے مطابق زندگی کو گزارے. یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے تھے. اور اس واقعے کے اندر، اس آیت کے اندر جو میں نے قرآن مجید کی خطبے کے اندر پڑھی ہے، یہ پہلے پارے کی آیت ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 133 ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے پوچھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میری وفات کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم لوگ کس دین کے اوپر عمل کرو گے، کس مذہب کے اوپر عمل کرو گے، کس دین کو کیا ہے اپنی آخری سانس تک کیا ہے اس کے مطابق عبادت کرتے رہو گے. یا یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری ایام کے اندر مرض الوفات کے قریب کیا ہے، انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام اولاد کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے اس بات کا عہد لے لیا، اس بات کا وعدہ لے لیا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس دین کے اوپر چلو گے، کس مذہب کو اپنا آئیڈل اور نمونہ بناؤ گے. تو ان بیٹوں نے کیا جواب دیا تھا، قالوا نعبد الہک، کہ ہم سب کے سب آپ کے کیا ہے معبود کی عبادت کریں گے.
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے جو دین حق پر اوپر ہیں، جو کیا ہے صحیح مذہب کے اوپر تھے، ان کے کیا ہے مذہب کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم اپنی عبادت کو انجام دیں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق، اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، عبادات کو انجام دیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم آخری سانس تک کیا ہے مسلمان رہیں گے۔ تو اس واقعے کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے آج ہمارے ہاں کیا ہے سماج کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے کہ نوجوان مسلم بچیاں اپنے کیا ہے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے غیر کے مذہب کو اپنا رہی ہیں، انہی کے اندر شادی اور بیاہ کو انجام دے رہی ہیں۔ باپ کی محبت کو انہوں نے تار کیا ہے، ماں کی محبت کو کیا ہے انہوں نے تار کیا ہے، بھائی کی محبت کو دھوکہ دیا ہے، بھائی کی محبت کو بھی کیا ہے انہوں نے گندا کیا ہے، اور وہ غیروں کے ساتھ کیا ہے اپنے کیا ہے شادی بیاہ کو رچا لیتی ہیں۔ اگر اس واقعے کے اوپر کیا ہے اس ملکی حالات کے اوپر جو ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے، نوجوان بچیاں کالجوں کے اندر پڑھتی ہیں، اسکول کے اندر پڑھتی ہیں، مخلوط تعلیم کو حاصل کرتی ہیں، اور حاصل کرنے کے بعد ماں اور باپ نے کیا ہے ان اولاد کو پالا ہے، انہیں جوان کیا ہے، پیسے ماں اور باپ خرچ کر رہا ہے اپنی نوجوان بیٹی کے اوپر، باپ خرچ کر رہا ہے، بھائی خرچ کر رہا ہے، پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا رہا ہے، لیکن اس تمام کے باوجود وہ ایک کیا ہے سیکنڈ کے اندر ان تمام کو پسے پشت ڈال دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ ہماری بچیاں کیا ہے غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کیوں کر رہی ہیں، بیاہ کو کیوں انجام دے رہی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو 5000 کیس ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جن کا کیا ہے کورٹ میرج ہونے کے بعد تحریری شکل کے اندر وہ اندراج کے اندر آ گئے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اوپر کیا ہے حقیقی جائزہ لے لیا جائے، یہ تو وہ کیس ہیں 5000 جو عدالتوں کے اندر کیس ہیں اور ان کیا ہے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے کیس ایسے ہیں جو صبح اور شام آئے دن واقعات پیش آتے ہیں، فلاں کی بیٹی مسلمان غیر کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، مندر کے اندر شادی کر لی ہے۔ یہ سب کا سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ تم بھی اپنی اولاد کو کیا ہے ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد، گھر کے اندر بٹھانے کے بعد ان سے اس بات کا عہد لے لیا جائے کہ تم کس دین کے اوپر عمل کرو گے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کس شریعت کے اوپر عمل کرو گے، کس مذہب کو اپناؤ گے، کیا اسلام کے اوپر رہو گے، ہماری محبت کے وفادار رہو گے، ماں کی محبت کی وفادار رہو گی، یا کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ نکاح کر لو گے؟ کبھی اس بات کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، اس کا عہد کیا ہے؟ کبھی ہمارے ذہنوں کے اندر اس بات کا خیال تک نہیں گزرا ہے، خدشہ تک نہیں آیا ہے۔ لیکن آج ہمیں شکایت علماء سے ہو رہی ہے، علماء سے ہم شکایت کرتے ہیں، ہم علماء کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کی ہے۔ اگر ہم علماء کو چھوڑ کر کے اپنی اولاد کے بارے میں فکر کر لیتے، آج یہ واقعات پیش نہ آتے۔ آج ہماری نوجوان بچیاں، ہماری بہنیں اور مائیں، کتنے کیس وہ ہیں جو شادی عورتیں کیا ہے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے نکاح کر لیا ہے، اور وہ بھی مذہب کے اندر نہیں، غیر مذہب کے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے ہم کیا ہے علماء کے اوپر طنز کرتے ہیں، علماء کے بارے میں ہمیں شکایت رہتی ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، ہماری اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، غیر دھرم کو اپنا رہی ہیں۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں فکر نہیں کی ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر سماج کی کسی بیٹی نے کیا ہے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر دھرم کے اندر نکاح کر لیا ہے تو پوری انسانیت کے اندر اس بات کی فکر ہونی چاہیے یہ واقعات کیوں پیش آیا ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے، اس نے کیوں کیا ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے، بھائی کی محبت کو
چھوڑ کر کے غیر اسلام کے اندر شادی کی ہے، سب کے سب دکھی ہونے چاہیے، سب کو فکر ہونی چاہیے، لیکن فکر نہیں ہو رہی ہے۔ سب یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ فلاں کی بیٹی تھی، اس نے نکاح کر لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، بیٹی ہماری نہیں تھی، ہماری بہن نہیں تھی، ہماری ماں نہیں تھی، ہمیں کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب یہ آگ لگتی ہے تو ایک گھر سے اٹھنے کے بعد اسی تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ متعدی چیز ہے۔ آج فلاں کی بیٹی بھاگی ہے، کل کو یہ آگ وہاں سے سلگتے سلگتے ہمارے گھروں تک ضرور پہنچ جائے گی۔ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کی ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کالجوں کے اندر اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں، خرچہ خود اٹھا رہے ہیں، پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے وہ وہاں جانے کے بعد کس چیز کو انجام دے رہی ہے، کس سے اس کا دوستانہ تعلق ہے؟ آیا اس کے پاس جو موبائل ہے وہ موبائل کا صحیح یوز کر رہی ہے یا نہیں، صحیح استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، ہم نے کبھی غور کیا نہیں ہے۔ آج کیا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جب سال بھر کا اس کا پورا ہو جاتا ہے، اس کے برتھ ڈے کو مناتے ہیں، برتھ ڈے بڑی فکر سے منایا جاتا ہے، باپ بھی خوش ہو رہا ہے، ماں بھی خوش ہو رہی ہے، رشتہ دار بھی خوش ہو رہے ہیں کہ بیٹی کا برتھ ڈے ہے، اس کا جنم دن منایا جا رہا ہے۔ لیکن تم نے سوچا اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان آج کیا ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، جو غیروں کے ساتھ ہماری بیٹیاں راہ فرار کو اختیار کر رہی ہیں۔ یاد رکھو، جو چھوٹی بچی ہے اس کے اوپر ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا جنم دن مناتے ہیں، لیکن ہم خوش ہو رہے ہیں، ہماری بیٹی کا جنم دن ہے، ہماری بچی کا جنم دن ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں ہے جو اس جنم دن کے اندر آس پاس کے محلے والے، اس کے پڑوس کا بچہ، جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ بھی گھر کے اندر آتا ہے، اس سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے ہمیں اس میں فکر ہوتی ہے، لیکن اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہمیں اس وقت تھی جب ہم برتھ ڈے کو منا رہے تھے، جنم دن کو منا رہے تھے۔ یہ محبت پرانی ہو گئی ہے، اب وہ باپ کی سنے گی نہیں، اب وہ بچہ باپ کا سنے گا نہیں، باپ کی بات کو کیا ہے نظر انداز کر کے اپنی محبت کے چکر میں لگ کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، یہ جو جنم دن منایا جاتا ہے، یہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے، یہ یہودیت کا طریقہ ہے، عیسائیت کا طریقہ ہے، اسلام اس کے مخالف ہے۔ آج علماء کیا ہے اگر اس کے اوپر بیان کر دیا جائے تو تمام کے تمام لوگ اس عالم کے خلاف طعنہ تشنیع کرتے ہیں، اس کی مخالفت کے اتر جاتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے برتھ ڈے کے مخالف ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہاری بچیوں کے مستقبل کے مخالف ہیں۔ آئندہ زمانے کے اندر جب وہ بڑی ہو جائے گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، ہمیں اس کی فکر ہے۔ ہمیں تم سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تم سے عداوت نہیں ہے، ہمیں تمہارے مستقبل کی فکر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب کیا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مناتے جب وہ جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم کو رکھتا ہے، اب 10-20 سال ہو گئے ہیں، ان کی محبتوں کے اندر کیا ہے اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ہم نے کبھی فکر نہیں کی ہے۔ اب ہمیں بچیوں سے شکایت ہے، ارے بچی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دوشی ماں اور باپ خود ہے۔ انہوں نے کیوں اس رسم کو انجام دیا تھا، کوئی چیز کو کیا ہے انہوں نے انجام دیا تھا، بیٹی سے گلا کس بات کا ہے، انہوں نے تمہاری بات کے اوپر عمل کر کے آج اس قدم کو اٹھایا ہے۔ اگر تم اس کیا ہے رسومات کو انجام نہ دیتے تو بچی اس راہ کو اختیار کرنے کے اوپر قطعاً مجبور نہیں ہوتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ کالجوں کے اندر جو مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، بچیوں کے پاس موبائل ہے، راتوں کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور دیگر آئیڈیز کے ذریعے سے وہ غیروں سے باتیں کر رہی ہے۔ ہمیں قطعاً فکر نہیں ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اپنی بچی کی دیکھ ریکھ کی ضرورت ہے، وہ اسکول جا رہی ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے، کن مردوں سے اس کا تعلق ہے، کنوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے پاس جو موبائل ہے وہ اس کا صحیح یوز کر رہی ہے یا نہیں، صحیح استعمال کر رہی ہے نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ارتداد کی لہر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سماج
سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو دن بدن ترقی کر رہی ہے اس کی چند اسباب ہے۔ نمبر 1، ہم نے جب شادی کی تھی تو شادی کے اندر ہم نے دہیز کو کیا ہے بڑھاوا دیا تھا، جہیز کی لعنت کو بڑھاوا دے کر کے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس تہذیب کے اندر کیا ہے جہیز جیسی لعنت کیا ہے معاشرے کے اندر زور پکڑ جائے، اس کا عروج ہو جائے، وہاں پر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، زنا وہاں پر کیا ہے بہت تیزی سے پھیلنے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے کیا ہے ہم نکاح کو انجام دیں بالکل سادگی کے ساتھ، شریعت کی روشنی کے اندر، سنت کے مطابق، نبی کی تعلیم کے مطابق جہیز کی لعنت کو کیا ہے ہم ٹھکرا دیں۔ قطعاً اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سماج کا حصہ ہے ہی نہیں، شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے شریعت سمجھ کر کے اس بدعات اور غلط چیزوں کو کیا ہے ہم نے بڑھاوا دے کر کے آج نوجوان بچیاں 40 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، 50 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، ان کے باپ کے پاس کیا ہے اتنا مال نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی دولتیں نہیں ہے کہ اپنی جوان بچی کی شادی کیا ہے اس جہیز جیسی لعنت کے ساتھ کیا ہے پورا کرنے کے بعد اس کو کیا ہے نکاح کر دیا جائے۔ وہ جوان بچیاں خون کے آنسو رو رہی ہے، وہ کیا ہے قطعاً مجبور ہونے کے بعد غیروں کے ساتھ کیا ہے بھاگ جاتی ہے۔ اب کیا ہے ایسے کیس بھی ہیں جن کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان کے باپ نے جواب دیا، اس کی ماں نے جواب دیا کہ ہماری بیٹی ہمیں کما کر کے دیتی ہے، ہم اس بارے میں اس سے پوچھ نہیں سکتے، ہماری بیٹی کیا ہے ہمیں کما کر کے دے رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے مخلوط تعلیم کے اوپر کیا ہے بالکل روک لگا دی ہے۔ سورہ نمبر 26 ہے سورۃ الحجرات کے اندر، آیت نمبر 11 کے اندر رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم کیا ہے دوسری قوم کا کیا ہے مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور عورتیں بھی کیا ہے دوسری عورتوں کی مذاق نہ اڑائیں۔ لیکن قوم کا لفظ استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے الگ سے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ قوم کے اندر مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ نے عورتوں کا تذکرہ الگ سے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم کیا ہے جو ہمارے سماج کے اندر، کالجوں کے اندر، اسکول کے اندر ہماری جوان بیٹیاں اس کو حاصل کر رہی ہیں، اور اس کے نتائج یہ کیا ہے آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے اوپر بینڈ لگایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مخلوط تعلیم جہاں مرد بھی اکٹھے ہو عورتیں بھی اکٹھے ہو قطعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ اللہ نے عورتوں کا تذکرہ فرما کر کے اس بات کو واضح قرار دے دیا ہے کہ مرد کی تعلیم کا سلسلہ الگ ہونا چاہیے، عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ الگ ہونا چاہیے۔ آج ہماری شادی بیاہ کے اندر کیا ہے مرد بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں، عورتیں بھی وہی کھانا کھا رہی ہیں۔ یہ مخلوط نظام کیا ہے ہمارے سماج کے اندر مضرات کیا ہے پیش کر رہا ہے، نقصان اسے ہمارا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے جوان بچیوں کے بارے میں۔ یہ موبائل یوز کر رہی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اگر استعمال کر رہی ہے کس سے باتیں کر رہی ہے، اس کے فرینڈ شپ کے اندر کون کون ہے، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس تمام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی عمریں ہماری ہو گئی ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنی اولادوں کو جمع کرنے کے بعد اس بات کے عہد لیا، اس بات کے بارے میں سوچا ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، یہ ارتداد کی لہر کیوں پھیلی ہے، اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام کے تمام لوگ اپنی اولادوں کو اکٹھا کریں اور ان سے اس بات کا عہد لیں کہ بیٹا کیا ہے ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہاری پڑھائی کا انتظام کیا ہے، ہر چیز کا انتظام کیا ہے، ہماری کیا ہے محبت کو کیا ہے تم تاطار تو نہیں کرو گی، غیر کے ساتھ راہ فرار اختیار نہیں کرو گی۔ اس بات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولادوں سے اس بارے کا عہد لیں کہ بیٹا کیا ہے مرتے دم تک کیا ہے ہمارے دین کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، شریعت کے اوپر مرتے دم تک قائم رہنا، غیر کے ساتھ شادی نہ کرنا۔ ایسے واقعات ہیں غیر کے ساتھ شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس نے کہا جس مکان کے اندر تم کہ مجھے رکھ رہے ہو اس مکان کا چکر لگوا دیا جائے، کتنا بڑا مکان ہے، اس کے اندر کتنے روم ہیں۔ اس بات کی فرمائش کے اندر اس غیر مسلم لڑکی نے جو مسلم لڑکی کے ساتھ لے کر کے بھاگا تھا اس کے گلا گھونٹ کر کے کیا ہے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم
ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے سماج کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے بارے میں کہیے، اس کو نماز کے لیے لے کر کے آئیے۔ وہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی کیجیے، اس کی پٹائی کیجیے، لیکن جب پٹائی کی باری آتی ہے تو باپ بھی کیا ہے دور ہو جاتا ہے۔ اولاد کے بارے میں کیا ہے، اولاد کے بارے میں سختی کا تن برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب برداشت نہیں کر رہا ہے تو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، آیا ان کے اوپر قائم رہیں گے یا نہیں قائم رہیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جو ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے، اللہ ہمیں ہر گھر کے اندر کیا ہے اپنی بچوں سے اس بات کا عہد لے اور لینے کے بعد اس بات کا وعدہ لے اور ان کے اوپر دین اسلام کے اوپر قائم رہنے کے بارے میں فکر کرنے کے بعد آگے ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے